السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر الی الخضر وقولہ تبارک وتعالی هل اتبعک علی ان تعلمنی۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے یہاں پر یہ باب باندھا، جس کا مطلب ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی جانب موسیٰ علیہ السلام کا سمندر میں جانے کا تذکرہ اور اللہ رب العزت کے اس فرمان کا بیان هل اتبعک علی ان تعلمنی، اس کا بیان۔ اس باب میں باب ما ذکرہ جو ہے یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، اصل عبارت ہے ھذا باب ما ذکرہ۔ اس سے پہلے باب سے اس باب کی مناسبت یہ ہے کہ اس سے پہلے باب میں یہ بتایا گیا تھا کہ علم ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی دولت ہے جو کہ قابل رشک ہے۔ جب قابل رشک دولت ہے تو اس کے حصول کے لیے سفر کرنا اور دیگر اس طرح کی مشقتیں اٹھانا یہ بھی جائز ہے، درست ہے، اچھا ہے۔ اس لیے امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے جب علم کی دولت کو قابل رشک اس سے پہلے باب میں بیان کیا تو اب اس کے بعد میں ایسا باب رکھا جس باب میں اس قابل رشک دولت کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے کی مشقت سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سمندری سفر کیا۔ تو اس باب میں باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر الی الخضر، یہ جو عنوان باب امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے باندھا ہے، اس باب کا ترجمہ یہ ہے، اس عنوان کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ باب ہے اس کے تذکرہ اور اس کے ذکر کے بیان میں، یا اس کے بیان میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سمندر میں گئے، اور اللہ رب العزت کے اس فرمان کا بیان ہے هل اتبعک علی ان تعلمنی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا تھا کہ کیا میں تمہاری اس سلسلے میں پیروی کروں کہ تم مجھے علم سکھاؤ۔ تو ان دونوں کا ذکر ہے یہاں پر۔ عنوان باب کے دو ٹکڑے امام بخاری نے رکھے، ایک تو یہ ٹکڑا رکھا ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر الی الخضر، اور دوسرا ٹکڑا اس عنوان باب کا اس آیت کریمہ کو بنایا کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی۔ اس باب میں یہ بات سمجھ میں آئی اس عنوان باب سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سمندر میں گئے، جبکہ بہت سارے علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام خشکی کے راستے چلے تھے۔ کشتی میں سوار ہو کر سمندر میں جانا حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے بعد ان کے ساتھ تھا،
ان کی تلاش میں نہیں تھا، جبکہ امام بخاری نے باب باندھ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سمندر میں جانے کا باب باندھ دیا۔ تو امام بخاری کا یہ عنوان باب بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے کہ علماء کرام اور محدثین کرام نے بتایا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے خشکی کے راستے گئے تھے، اور امام بخاری کے باب سے لگتا ہے کہ سمندر میں گئے تھے۔ تو دونوں میں تھوڑا سا بظاہر تعارض لگتا ہے، لیکن یہ تعارض بظاہر ہی ہے، حقیقتاً نہیں ہے، کیونکہ یہ بات تو صحیح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس واقعہ میں کچھ حصہ ایسا ہے جس کا تعلق خشکی سے ہے، کہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چلنے کا جو واقعہ ہے، راستے یا سفر کرنے کا جو واقعہ ہے، وہ خشکی کا ہے، جبکہ واقعہ کا کچھ حصہ ایسا ہے جس کا تعلق سمندر سے ہے کہ کشتی میں سوار ہوئے اور اس کے بعد کشتی کا سفر کیا۔ تو کچھ حصہ ایسا بھی ہے۔ تو امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے یہاں پر بعض جو مطلب واقعہ کا جو بعض حصہ ہے اس کے ذریعے سے پورا عنوان باب باندھ دیا، یعنی جز کا اطلاق کل پر کر دیا ہے امام بخاری نے، اور یہ مجاز ہے۔ تو مجازاً یہ یہاں پر ذکر کر دیا گیا۔ دوسرا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ سفر کا اگرچہ پہلا حصہ خشکی میں تھا، لیکن مقصود جو ہے وہ سمندر کے ایک خاص مقام مجمع البحرین جسے کہتے ہیں، وہاں تک جانا تھا۔ تو جو مقصود تھا وہ سمندر میں حاصل ہو رہا تھا، ملاقات جو مقصود تھا وہ مجمع البحرین تک جانا تھا، اور مجمع البحرین وہ جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ امام وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ملاقات ہوئی اور تعارف ہوا وہ پھر سمندر کا سفر بعد میں ہوا۔ تو اس سمندر کے سفر کی وجہ سے امام بخاری نے یہاں پر باب ہی ایسا باندھا، عنوان باب ہی ایسا رکھا جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سمندر میں گئے۔ اس لحاظ سے چونکہ مجمع البحرین میں ملاقات ہونا تھی، تو ملاقات جہاں پر ہونا تھی، ملاقات مقصود تھی، تو جس جگہ پر ملاقات ہونا تھی وہ سمندر کی جگہ ہے، مجمع البحرین ہے۔ اس لیے امام بخاری نے باب میں سمندر کا ذکر کیا ہے خاص کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر باب میں ذکر ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام، خضر بھی پڑھنا جائز ہے اور خضر بھی پڑھنا جائز ہے۔ تو یہاں پر ہم مناسب یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے والد کا نام عمران ابن یسہر ابن قاہث ہے، ابن قاہث بن لاوی بن یعقوب بن ابراہیم علیہ السلام، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ان کے والد کی عمر 70 سال تھی، اور ان کی عمر 136 سال ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال ہوئی۔ اور جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو آپ کی عمر 80 سال تھی اس وقت، اور مقام تیہ میں 40 سال رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو سرکش فرعون تھا، کیونکہ مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب فرعون ہوتا تھا، تو ہر بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو سرکش فرعون تھا جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے جگہ جگہ پر، اس کا نام ولید ابن مصعب ابن ریان تھا۔
اور اس فرعون کی عمر 400 برس ہوئی تھی۔ یہ موسیٰ جو لفظ ہم دیکھ رہے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام کا، یہ معرب ہے، یعنی دوسری زبان کا لفظ عربی میں مستعمل ہوا ہے۔ تو یہ معرب ہے موشا سے، یعنی بڑی شین جو ہے اس سے معرب ہے موشا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موشا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے خوف سے، کہ اس نے پابندی لگا رکھی تھی کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس خوف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک تابوت میں رکھا اور نہر میں تابوت کو بہا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا کہ تم دیکھتی رہنا، اور وہ تابوت ایک درخت اور پانی کے بیچ میں جا کر رک گیا۔ تو نہر میں بہتا ہوا ایک درخت اور پانی کے درمیان جا کر رک گیا تھا۔ تو اس وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب وہ تابوت نکلوایا اور اس میں بچہ تھا، اس بچے کی تربیت کا اپنے آپ سے اہتمام کیا۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موشا رکھا، کیونکہ قبطی زبان میں مو اور شا یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ قبطی زبان کے لیے دونوں لفظ ہیں۔ تو قبطی زبان میں مو کہتے ہیں پانی کو، جبکہ شا کا معنی ہوتا ہے درخت۔ تو پانی اور درخت دو لفظوں کو ملا کر موشا ان کا نام رکھ دیا گیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی اور درخت کے بیچ میں ان کا تابوت ملا تھا۔ اس لحاظ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موشا رکھا تھا۔ پھر جب یہ عربی میں مستعمل ہوا تو یہ موسیٰ ہو گیا۔ تو یہ موسیٰ لفظ جو ہے یہ معرب ہے۔ اور اس حدیث پاک جو یہاں پر ذکر کریں گے، یا جو آیت کریمہ میں مجمع البحرین کا ذکر ہے، یہاں پر مجمع البحرین سے مراد فارس اور روم کے دو سمندروں کے ملنے کی جگہ مراد ہے۔ جہاں پر فارس اور روم دونوں کے دو سمندر جس جگہ پر ملتے ہیں تو اس جگہ کو مجمع البحرین کہا جاتا ہے، یعنی دو سمندروں کے ملنے کی جگہ۔ لیکن یہاں پر دو سمندروں سے مراد وہ دو سمندر ہیں جو کہ فارس اور روم کے دو سمندر جہاں پر ملتے ہیں، وہ مراد ہے مجمع البحرین سے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے اجمالی طور پر، اختصار کے طور پر تھوڑا ذکر کیا۔ ایسے ہی یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی طرف تشریف لے گئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کا نام خضر ہے۔ یہ خضر خا کے کسرہ اور ضاد کے سکون کے ساتھ خضر بھی پڑھنا جائز ہے، اور خضر خا کے فتحہ اور ضاد کے کسرے کے ساتھ پڑھنا، خضر پڑھنا، یہ بھی جائز ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت سارے علوم غیبیہ عطا فرمائے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام بعض روایتوں کے مطابق بلیہ ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق ابلیہ ہے، یا بعض روایتوں کے مطابق خضرون ہے۔ ان کا لقب خضر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس جگہ بیٹھتے تھے اس جگہ پر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہریالی چھا جاتی تھی، اس لیے آپ کا لقب خضر یا خضر پڑا۔ یا اس لیے بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جس جگہ پر نماز پڑھتے تھے تو اس کے ارد گرد ہریالی ہو جاتی تھی۔ ایک وجہ یہ بھی آپ کے خضر اور آپ کے لقب خضر ہونے کی وجہ بتائی ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے
کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ اتنا برونق تھا کہ اس برونق چہرے کی وجہ سے کہ آپ کے چہرے پر ہمیشہ شادابی رہتی تھی اور ہمیشہ خوش رہتے تھے، نہایت چہرہ حسن اور رونق کا پیکر تھا، اس وجہ سے حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کو خضر کہا جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کی کنیت ابو العباس ہے۔ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام ذوالقرنین کے دور کے شروع میں تھے۔ حضرت ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، تو حضرت ذوالقرنین کے دور کے شروع میں تھے۔ صحیح یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہیں، یعنی حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے نبی اور نبی ہونے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نبی نہیں ہیں، بعض لوگوں نے کہا، جمہور کا قول یہی ہے کہ آپ نبی ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے الملفوظ میں فرمایا کہ نبی ہونے میں اختلاف ہے، لیکن آپ کے ولی ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، بالاتفاق آپ ولی ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان محقق علی الاطلاق ہیں، آپ نے اس کی تحقیق فرمائی کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس تعلق سے حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی رضویہ میں ایک دو مقام پر فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام جمہور کے نزدیک نبی ہیں۔ ان کو خاص طور سے علم غیب عطا ہوا، اللہ نے فرمایا علمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا، اپنی بارگاہ سے خاص علم عطا فرمایا۔ ایسے ہی اعلیٰ حضرت نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ معتمد اور مختار یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہیں اور دنیا میں زندہ ہیں۔ یہاں پر ہم ایک دو دلیلیں اس بات پر پیش کر دیتے ہیں جن دلیلوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہیں، آپ کے نبی ہونے کی تائید ہوتی ہے کچھ دلائل سے۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہ کر جو 3 کام کیے تھے، ان سے متعلق حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے کام کر لیے۔ کام کرنے سے متعلق حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے یہ کام اپنے طرف سے نہیں کیے ہیں، اپنے حکم سے نہیں کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے انہوں نے وہ کام کیے، یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کے حکم سے کوئی عام انسان یا کوئی ولی نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا حکم یعنی وحی جو ہے وہ نبی کے پاس آتی ہے، اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہیں۔ اور ایک دلیل ہمارے ائمہ نے یہ بھی دی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک مخصوص علم میں حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام زیادہ علم رکھنے والے تھے، ایک مخصوص علم میں زیادہ اعلم تھے، اس میں تفضیل کے ساتھ عالم تھے، یعنی زیادہ جاننے والے تھے۔ اور ظاہر بات ہے ایک غیر نبی سے عالم ہو، یہ بعید تر بات ہے۔ اور ایک دلیل ہمارے ائمہ نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، اور قتل یہ ایک ایسا گناہ ہے جس پر اقدام اپنی جانب سے بغیر وحی کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب اس کے قتل کے تعلق سے وحی ہوئی ہوگی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس بچے کو قتل کیا۔ تو قتل پر اقدام کرنا، یہ اس بات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی نازل ہوگی، کیونکہ بغیر وحی کے یہ اقدام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو یہ بھی دلیل اس بات پر ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہیں۔ جمہور کا مذہب یہ ہے حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے
کہ آپ زندہ ہیں اور آپ کا وصال آخری زمانے میں ہوگا جبکہ قرآن کو اٹھا لیا جائے گا۔ آخری زمانے میں جب قرآن اٹھنے کا وقت ہوگا، قرآن اٹھ جائے گا، تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام کا وصال ہوگا، یہی جمہور نے کہا ہے، اور وہ آج بھی زندہ ہیں۔ یہاں پر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا ضروری تذکرہ کیا۔ اب باب کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں۔ اس باب میں امام بخاری نے یہ بتایا ہے اور حدیث اس بات پر پیش کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی طرف علم حاصل کرنے کے لیے گئے، اور اس کا واقعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، کیا آپ سے زیادہ کوئی علم میں ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی علم میں نہیں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکار یہ فرما دیا۔ تو یا یہ کہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جیسے کہ ایک قول ہے کہ فقال هل تعلم احدا اعلم منك قال موسیٰ لا فاوحى الله عز وجل الى موسیٰ بلا عبدنا خضر۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، کیا آپ کسی کو جانتے ہیں کہ جو آپ سے زیادہ علم میں ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لا فرما دیا، یہ نہیں فرمایا کہ واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ نہیں کہا، لیکن کیا کہا؟ نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا بلا، کیوں نہیں، عبدنا خضر، ہمارا خاص بندہ خضر جو ہے وہ کچھ مخصوص علم میں تم سے زیادہ ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی نازل ہوئی کہ خضر تم سے زیادہ علم میں ہے، یعنی مخصوص علم میں، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ میں اس بندے سے ملاقات کروں اور اس سے علم حاصل کروں۔ ایک یہاں پر شبہ کا ازالہ ہم کر دیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر یہ کیسے کہہ دیا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کو اپنے سے بڑا عالم نہیں سمجھا، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ کوئی نہ کہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب جو تھا وہ حقیقت پر مبنی تھا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور نبی سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی قوم کی طرف نظر کرتے ہوئے، قوم کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، نہ کہ یہ کہ کسی دوسرے نبی کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اعتقاد کے مطابق خبر دی کہ میرے اعتقاد میں نفس الامر میں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں اور اس میں کوئی کذب نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی جانب سے وحی ہوئی۔ اس جگہ پر حضرت علامہ قاضی عیاض علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انا اعلموں سے، یعنی میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ امور شریعت اور نبوت کے جو کام ہوتے ہیں اور جو سیاست ہے، یعنی امور دنیا کو چلانا اور دنیا کے لوگوں کے مصالح کا ذکر کرنا، مصالح کا اہتمام کرنا، ان تمام کو زیادہ جاننے والا میں ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کا مطلب ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ دوسرے علوم کے بڑے عالم تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو عالم جس جہت سے کہا، اس جہت سے حضرت خضر علیہ السلام وہ دوسری جہت سے عالم ہے، اس لیے یہ اعتراض کرنا بیجا ہو جائے گا، یا اس طریقے سے غلط فہمی میں مبتلا ہونا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اب ترجمہ کرتے ہیں، اب حدیث پاک پڑھتے ہیں۔
حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح يعني ابن كيسان عن ابن شهاب حدثه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمار هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسیٰ۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن غریر زہری نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یعقوب ابن ابراہیم نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو میرے والد نے، عن صالح روایت کرتے ہوئے صالح سے، صالح کون ہے؟ یعنی ابن کیسان، ان سے روایت کرتے ہوئے وہ روایت کرتے ہیں عن ابن شہاب، حضرت ابن شہاب سے، حدثہ ان عبید اللہ ابن عبداللہ، حضرت ابن شہاب نے ابن کیسان سے بتایا کہ حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ نے انہیں بتایا ہے، انہیں خبر دی ہے، عن ابن عباس روایت کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، کیا خبر دی؟ انہو تمارا ہوا والحر بن قیس بن حصن، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے تمارا، یہ تمارا اس کا معنی ہوتا ہے جھگڑنا، کیا معنی ہوتا ہے؟ جھگڑنا اور اختلاف کرنا، تو معنی ہوگا انہو تمارا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس خود اور حر ابن قیس ابن حصن الفزاری دونوں میں اختلاف ہوا، فی صاحب موسیٰ، صاحب موسیٰ کے بارے میں، یعنی موسیٰ کے صاحب کے بارے میں، یعنی ان کے بارے میں جن سے موسیٰ ملنے گئے تھے وہ کون ہیں، اس کے بارے میں اختلاف ہوا۔ قال ابن عباس، تو اختلاف کی صورت میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہوا خضر، موسیٰ علیہ السلام کے صاحب جن سے وہ ملنے گئے تھے وہ خضر ہیں۔ فمر بہما ابی بن کعب، تو اب ان دونوں کا اختلاف تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا اور حر ابن قیس ابن حصن فزاری کا، تو اب ان دونوں کے اختلاف کے وقت میں ان دونوں کے پاس سے ابی بن کعب گزرے، فدعاہ ابن عباس، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب کو پکارا اور کہا کہ حضرت تشریف لائے، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پکارا اور ان کو بلایا اپنے پاس اور ان کے لیے کھڑے ہو گئے، جیسے کہ ایک شاگرد ایک اپنے استاذ کا اسی طریقے سے احترام کرتا ہے اور کرنا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت ابی بن کعب کو پکارا اور ان کے لیے کھڑے ہو گئے، فقال، تو کہا انی تماریت انا وصاحبی ھذا فی صاحب موسیٰ الذی سأل موسیٰ السبیل الی لقیہ هل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شأنہ؟ قال نعم۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا انی تماریت انا وصاحبی ھذا، مجھ میں اور میرے ان صاحب میں اختلاف ہو گیا، یہاں پر صاحب سے مراد حر ابن قیس ہیں، یعنی مجھ میں اور ان میں اختلاف ہو گیا ہے، فی صاحب موسیٰ، موسیٰ کے صاحب کے بارے میں، یعنی موسیٰ کے ان صاحب کے بارے میں کہ جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملنے گئے تھے، الذی سأل موسیٰ السبیل الی لقیہ، کہ جن کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن سے ملاقات کرنے کے بارے میں اللہ سے راستہ پوچھا تھا کہ کس طریقے سے ان سے ملاقات ہوگی، تو لقیہ ہی یعنی ملاقات۔ تو میرا اور ان صاحب کا اختلاف ہو گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ان صاحب کے بارے میں جن سے ملاقات کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے طریقہ دریافت کیا تھا کہ کس طریقے سے ان سے ملاقات ہوگی۔ هل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شأنہ؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا حضرت ابی بن کعب سے کہ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال کو ذکر کرتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کون ہیں موسیٰ کے صاحب جن سے وہ ملنے کے لیے گئے تھے؟ کیا ان کا حال، شان کا معنی حال، کیا ان کا حال ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے سنا؟ قال نعم،
تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، کیا؟ بینما موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل اذ جاءہ رجل فقال هل تعلم احدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی دوران کے موسیٰ بنی اسرائیل کے ایک گروہ میں تھے۔ ملأ ان کا معنی گروہ، بنی اسرائیل کے ایک گروہ میں تھے۔ اذ جاءہ رجل، اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا۔ فسأل فقال هل تعلم احدا اعلم منک، تو اس شخص نے کہا آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا آپ کسی کو جانتے ہیں اعلم منک، جو آپ سے زیادہ جاننے والا ہو؟ قال موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا، میں نہیں جانتا۔ تو اب یہاں پر اگر آپ طرز کلام پر توجہ دیں تو ایک بات اور بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ حضرت جو کسی نے شبہ کیا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، اس کے جواب ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کر دیے، لیکن یہاں پر طرز بیان پر آپ غور کریں تو ایک جواب اور سمجھ میں آئے گا۔ ایک جواب یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس شخص نے آ کر یہ کہا تھا هل تعلم احدا اعلم منک، کیا تم کسی کو جانتے ہو جو تم سے زیادہ جاننے والا ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا لا، نہیں۔ اس کا مطلب لا کا تعلق کس سے ہے؟ اے لا اعلم، میں نہیں جانتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم کی نفی کی کہ میں ایسے کسی شخص کو جانتا نہیں ہوں، ایسے شخص کے وجود کی نفی نہیں کی ہے، اپنے علم کی نفی کی ہے کہ میں نہیں جانتا، ہے نا؟ تو اب اس سے یہ دعویٰ نہیں، اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کر دیا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا میں جانتا نہیں ہوں۔ تو علم کی نفی کی ہے، نہ کہ کسی آپ اپنے سے زیادہ جاننے والے کے وجود کی نفی، وجود کی نفی نہیں کی ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان پر وہ شبہ وارد نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہی شبہ مانے تو ایسی صورت میں دوسرے جواب بھی ہم نے ذکر کر دیے ہیں اس سے پہلے۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا، یعنی میں نہیں جانتا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی فرمائی، بلا، فرمایا کیوں نہیں، عبدنا خضر، ہمارے خاص مخصوص بندہ خضر ہے جو کہ کچھ معاملات میں تم سے زیادہ جانتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے نہیں تھے کہ مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے، اس کو جانتے نہیں تھے، تو اللہ نے ان کو جنایا، سکھایا کہ ہاں دوسرا ہے جو کچھ معاملات میں تم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا جب، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً تلاش میں نکلے کہ وہ کون سا بندہ ہے، اے اللہ مجھے راستہ بتا دے کہ اس تک میں کیسے پہنچوں گا۔ فَسَأَلَ مُوسَىٰ السَّبِيلَ إِلَيْهِ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اس بندے سے ملنے کا راستہ پوچھا۔ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ آیَةً، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے مچھلی کو نشانی بنا دیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ دیکھو ایک مچھلی اپنے ناشندان میں لے لینا، اور وہ مچھلی جہاں پر زندہ ہو جائے تو یہ تو اس کی پہچان ہوگی کہ وہ بندہ ہمارا تم کو وہیں پر مل جائے گا، جیسے کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ، الحوت کا معنی مچھلی، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے حوت یعنی مچھلی کو نشانی بنا دیا، آیتن، نشانی بنا دیا۔ وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ جب تم مچھلی کو کھو دو، یعنی مچھلی تم سے گم جائے اور وہ چلی جائے، فرجع
تو جس جگہ پر وہ کھو جائے آپ سے اسی جگہ کی طرف تم لوٹ جانا۔ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، تو تم میرے اس بندے کو وہیں پر اسی جگہ پر عنقریب تم پالو گے۔ فَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ لِمُوسَىٰ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کی ملاقات کے لیے پھر نکلے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مچھلی کے نشان پر سمندر کے کنارے چلے، یعنی یہ دیکھنے کے لیے کہ مچھلی، یہ اصل میں یہ واقعہ حدیث پاک میں اس کے بعد کا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، پورا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک صاحب یعنی اپنے ایک خادم یوشع بن نون جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ مچھلی لے کر پکوا کر نکلے، اور پکوا کر نکلنا پھر حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں چلتے رہے یہاں تک کہ ایک جگہ پر جا کر، ایک چٹان پر جا کر آپ کو جب تھکان ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر محو استراحت ہو گئے، آرام فرمانے لگے۔ جب آرام فرمانے لگے تو یوشع بن نون جن کے پاس وہ مچھلی تھی پکی ہوئی، تو انہوں نے دیکھا کہ مچھلی اچانک وہاں زندہ ہوئی، اور زندہ ہونے کے بعد وہ مچھلی سمندر میں کود گئی۔ اور اس مچھلی کی خوبی یہ تھی کہ جب سمندر میں وہ کودی تو جب وہ چلی تو اپنے پیچھے سرنگ بناتی چلی گئی۔ اب وہ پوری سرنگ بن گئی کہ مچھلی جہاں تک گئی وہاں تک سرنگ بن گئی پوری۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابھی میں بیدار نہ کروں، جب وہ بیدار ہو جائیں گے تب میں انہیں یہ بتاؤں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت یوشع بن نون بتانا بھول گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون دونوں حضرات آگے چل پڑے۔ جب آگے پہنچے تو اب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک نہیں لگی تھی، لیکن جب تھوڑے آگے پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ مچھلی لے کر آؤ، بھوک لگی ہے کہ ہم کچھ کھانا کھا لیں۔ تو حضرت یوشع بن نون کو یاد آیا کہ ارے وہ مچھلی تو زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی، اس نے سرنگ بنا لی تھی۔ تو حضرت یوشع بن نون نے معذرت پیش کی اور کہا کہ میں آپ کو بتانا بھول گیا، اور میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں، لیکن شیطان نے مجھے بھلا دیا، اور ماجرا یہ ہوا کہ اس جگہ پر ہم لوگ ٹھہرے تھے وہاں پر مچھلی زندہ ہو گئی اور سرنگ میں چلی گئی، سرنگ بناتی ہوئی سمندر میں چلی گئی۔ جب حضرت یوشع بن نون نے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، انہوں نے جب یہ تذکرہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی، یعنی ارے وہی تو جگہ تھی کہ جس کی ہم تلاش میں تھے۔ فارتدا علی آثارہما، قرآن نے فرمایا کہ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون دونوں اپنے قدموں پر پیچھے لوٹ آئے، یعنی اسی جگہ پر لوٹ آئے۔ جب اس جگہ پر لوٹ آئے اور جو سرنگ دکھ رہی تھی اسی سرنگ میں آپ چلے تو آگے جا کر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم، سلام کیا آپ نے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے یہاں سلام کرنے والا، کون ہے یہاں سلام کرنے والا؟ یہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو یہ فرمایا تو اس کی دو وجہ ہمارے محدثین نے ذکر کی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ذکر کی کہ حضرت خضر علیہ السلام جس علاقے میں تھے اس علاقے میں جب ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جاتی تھی یا سلام کیا جاتا تھا تو السلام علیکم سے نہیں کیا جاتا تھا، وہاں کی زبان کچھ اور تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے السلام علیکم کہا تو ایسی صورت میں حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے یہ مطلب ایسی زبان استعمال کرنے والا جو اس علاقے کی زبان نہیں ہے، اس لیے انہوں نے پوچھا۔ اور ایک قول امام محدثین نے ہمارے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو یہ پوچھا تھا کہ کون ہے کہنے والا،
تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام جس علاقے میں تھے اس علاقے میں کوئی مسلمان نہیں تھا بلکہ سب کافروں کا علاقہ تھا۔ تو آپ کو تعجب ہوا کہ کون ہے سلام کرنے والا؟ سلام کرنے والا تو کوئی مسلمان ہی ہو سکتا ہے، اللہ کو ماننے والا ہی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ نے پوچھا کہ کون ہے سلام کرنے والا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام لوٹ کر گئے، پھر ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام سے، تو اس کا ذکر یہاں پر یہاں پر حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے۔ قیل له اذا فقدت الحوت فرجع فانك ستلقاه فكان يتبع اثر الحوت في البحر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب پلٹ کر گئے اور جو سرنگ بنا دی تھی مچھلی نے، تو اب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس مچھلی کے نشان کی پیروی کرتے ہوئے سمندر میں چلے گئے، یعنی اسی سرنگ میں چلے گئے۔ فقال لموسیٰ فتاہ، تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کے نوجوان یعنی یوشع بن نون نے کہا ارأیت اذ آوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، بھلا بتاؤ جب ہم نے چٹان کی پناہ لی تھی فانی نسیت الحوت، تو میں مچھلی کا پورا تذکرہ اور قصہ بیان کرنا بھول گیا آپ سے۔ وما انسانی ہو الا الشیطان، اور یہ میرا تو ارادہ تھا بیان کرنے کا، لیکن مجھے اس کو نہیں بھلایا مگر شیطان نے، یعنی مجھے شیطان نے اس کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ ان اذکرہ، کہ میں اس کو ذکر کروں، مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں، یعنی اس کا ذکر کرنے سے شیطان نے مجھے بھول میں ڈال دیا۔ قال ذالک ما کنا نبغی، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا ذالک ما کنا نبغی، یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت یوشع بن نون دونوں حضرات اپنے قدموں کے نشانوں پر دور تک چلے گئے۔ فوجدا خضرا، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور یوشع بن نون دونوں حضرات نے حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کو پایا۔ فکان من شأنہما ما قص اللہ تعالی فی کتابی، اور حدیث پاک میں ہے پھر ان کا پورا معاملہ، پورے حالات وہ ہوئے جس کا بیان اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن پاک میں کیا ہے۔ تو اب اس باب کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو باندھا ہے، تو اس باب سے مقصود یہ ہے کہ علم جو کہ ایک ایسی دولت ہے، قابل رشک دولت ہے، اس کی تلاش کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے دور دراز سفر بھی اگر کرنا پڑے، مشقتیں بھی برداشت کرنا پڑے تو وہ برداشت کرنا چاہیے، اور کہیں پر کچھ دنیاوی دولت کو خرچ کرنا بھی پڑے تو ایسی صورت میں علم حاصل کرنے کے لیے دولت کو خرچ بھی کر دینا چاہیے۔ اس مقصود سے امام بخاری نے یہ باب باندھ دیا۔ اس سے حدیث پاک سے چند باتیں سمجھ میں آئیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت حر کے درمیان اختلاف ہوا نا علمی مسئلے میں، حضرت خضر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جن سے ملنے گئے تھے تو وہ کون تھے؟ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ علمی بحث کرنا یہ جائز ہے اور علمی طور پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت حر کے درمیان جب اختلاف ہوا تو انہوں نے حضرت کعب ابن ابی کو کعب ابن ابی نہیں، ابی بن کعب کو بلایا اور ان کو فیصل بنایا۔ اس سے پتہ چلا کہ جب دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہو تو اپنے بڑے کو فیصل بنا لینا چاہیے اور بڑے عالم کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ اور اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک عالم دین کتنا بھی جاننے والا ہو لیکن پھر بھی مزید علم اسے تلاش کرتے رہنا چاہیے، ورنہ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہے، ان کے پاس تو بہت علم تھا، اللہ نے انہیں بہت کچھ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ تلاش علم کے لیے نکلے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عالم کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن پھر بھی اسے علم کی تلاش نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب سفر میں نکلے تھے تو آپ مچھلی اور اپنے توشہ سفر کو ساتھ میں لے کر نکلے تھے، تو حضرت
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب سامان سفر کو ساتھ میں لے کر نکلے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب سفر میں جائیں تو زاد سفر کو ساتھ میں لینا چاہیے۔ یہی متوکلین کا طریقہ ہے۔ اور توکل یہ نہیں ہے کہ صرف یہ سوچ کر نکل جائیں کہ چلو راستے میں کوئی ملے گا اس سے مانگ کر لے لیں گے اور کسی اور سے کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا، یہ توکل نہیں ہے، بلکہ توکل یہی ہے کہ اپنے زاد سفر لے کر چلنا چاہیے، اور یہ متوکلین کا یہی طریقہ ہے۔ تو یہ چند باتیں سمجھ میں آئیں، اور ساتھ میں یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار نہیں کیا جب آپ سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ لہذا ایک شاگرد کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے استاذ کے آرام میں خلل نہ ڈالے اور ان کے اٹھنے کا انتظار کر لے۔ یہ سب کے سب آداب شاگردیت ہیں۔ لہذا اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کر لینا چاہیے، چاہے وہ اب اس زمانے میں چونکہ سفر کشتی کا یا تو ہوتا تھا یا پیدل کا سفر ہوتا تھا، اس وقت میں ہوائی جہاز کا سفر نہیں تھا، لیکن آج ہوائی جہاز کا بھی سفر ہے، تو یہ سفر بھی اس کے خلاف نہیں ہوگا، بلکہ کوئی بھی سفر اگر علم حاصل کرنے کے لیے چاہے پیدل جانا پڑے، پیدل جا سکتا ہو تو پیدل جائے، ٹرین سے جا سکتا ہو تو ٹرین سے جائے، دوسری سواری سے جا سکتا ہو تو دوسری سواری سے جائے، اور ایروپلین سے اگر جا سکتا ہو تو ہوائی سفر بھی کرے۔ اچھا، اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ امام بخاری نے یہاں پر ایک جو حدیث ذکر کی ہے وہ خبر واحد ہے، تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ خبر واحد صادق کا قبول کرنا جائز ہے۔ خبر واحد ہو لیکن صادق کی خبر ہو، وہ خبر واحد صادق کا قبول کرنا یہ جائز ہے، یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی۔ آج کی گفتگو دراز ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔